موت سے زندگی کی طرف کے سلسلے کے واقعات میں سے یہ واقعہ جو اب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ غزالہ کنول اپنی زندگی کے 39ویں برس میں بھی حسین و جمیل نظر آتی ہے، مگر غزالہ کی زندگی اس کے لیے ایک عبرت بن گئی، ایک عذاب بن گئی۔ اسے اپنے ناکردہ اور کسی کے کردہ گناہوں کی کڑی سزا ملی۔ شادی کا بندھن گو 1.25 سال قائم رہا، مگر خوشیاں لمحوں کی مہمان ثابت ہوئیں۔ وہ اپنی المناک زندگی میں رشتوں کے ہاتھوں بار بار مرتی رہی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کا تذکرہ بھی اسی میں بعد ازاں کیا گیا ہے۔ وہ بیماری کے ہاتھوں بھی موت کے دہلیز سے واپس لوٹی ہیں۔ انہوں نے اپنی کہانی فیس بک پر شیئر کی، ہم نے وہیں سے یہ کہانی لی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں غزالہ کنول کی آپ بیتی، ان کی دکھ بھری داستان، ان کی اپنی زبانی۔ طلاق کے 10 سال بعد مجھے صحت کے شدید مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ عورتوں میں عموماً ایسے مسائل شادی شدہ زندگی نہ گزارنے کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مجھے 3 مرتبہ میجر سرجریز سے گزرنا پڑا۔ ڈاکٹرز نے یہ جاننے کے بعد کہ مجھے 10 سال قبل طلاق ہوئی تھی کہا، آپ کو شرافت کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ میں قطر سے آنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے کراچی سے اسلام آباد چلی گئی، جہاں میرا پہلا آپریشن لیفٹ اووری میں کیسٹ بن جانے کی وجہ سے ہوا۔ یہ انتہائی تکلیف دہ آپریشن تھا۔ سسٹ نکالنے کے لیے ڈاکٹر نے اووری کا کچھ حصہ بھی کاٹ کر نکال دیا۔ میں نے اووری کو نہ کاٹنے کی بڑی درخواست کی، مگر ماہر ڈاکٹروں کی رائے میں ایسا کرنا ناگزیر تھا۔ اس آپریشن کے دوران مجھے زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر بائیں اووری میں سسٹ بننا شروع ہو گئی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ یورین میں رکاوٹ ہونے لگی۔ ان دنوں میں کراچی منتقل ہو چکی تھی۔ ہم اسے مسانے کا مسئلہ سمجھ رہے تھے۔ ان دنوں مجھے یورین بیگ لگا ہوا تھا۔ والد صاحب آپریشن کرانے کی تیاری میں تھے کہ اچانک ہارٹ اٹیک کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات میرے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ اس پر میں بری طرح سے روئی اور شاید اس کے باعث سسٹ کی پوزیشن بدل گئی، جو ڈاکٹرز کو نظر نہ آئی۔ ڈاکٹرز آپریشن کے لیے پیٹ کھولا تو سسٹ کا سائز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ 2 کلو کی تھی۔ اس نے کھانے کی نالی کو لپیٹا ہوا اور پورے پیٹ کو جکڑا ہوا تھا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور پیچیدہ قسم کا آپریشن تھا۔ یہ کینسر والی سسٹ ہو سکتی تھی، شکر ہے کینسر والی نہیں تھی۔ آپریشن کے دوران میری حالت سیریس ہو گئی۔ ڈاکٹر نے آپریشن چھوڑ کے ڈاکٹرز کی میٹنگ بلائی اور میری والدہ کو آپریشن کی سنگینی سے آگاہ کیا، اور ان سے ایک بار پھر لکھوایا کہ اگر کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ آپریشن کے دوران مزید خون کی بوتلیں لگائی گئیں۔ 3.5 گھنٹے آپریشن جاری رہا۔ اس آپریشن کے دوران سسٹ کے ساتھ لیفٹ اووری مکمل طور پر نکال دی گئی۔ اب رائٹ اووری بچی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جو احتیاط بتائی تھی میں نے تھک جانے کے باعث چھوڑ دی۔ آفس میں کام زیادہ ہوتا، میری تو گویا دوڑ لگی رہتی تھی۔ کام کے حوالے سے میرے ساتھی مجھے بے چین روح کہتے ہیں، جو کبھی سکون سے نہیں بیٹھتی۔ اس دوران مجھے کمر میں شدید درد ہوا۔ اسے میں نے گردے کا درد سمجھا اور پین کلر لینے لگی۔ 3 دن درد کے عذاب میں گزرے۔ انجیکشن اور پین کلرز کی ہیوی ڈوز لیتی رہی۔ اس سے شدید نیند آتی اور میں اسی حالت میں گاڑی چلا رہی ہوتی تھی۔ میرے دوست ساتھ ہوتی، جسے میں کہتی مجھے سونے نہ دینا، وہ مجھے دھکے مار کر جگا کر رکھتی تھی۔ درد ناقابل برداشت ہوئی تو ہسپتال چلی گئی۔ الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اس دوران الٹرا ساؤنڈ کرنے والے ایکسپرٹ چلانے لگی۔ اس نے کہا، آپ زندہ کیسے ہیں؟ آپ کو کڈنی پین نہیں، رائٹ اووری میں بڑی سسٹ بن گئی تھی جو پھٹ گئی
اور اس کا مواد زہر بن کر پورے پیٹ میں پھیل چکا ہے۔ ہم حیران ہیں آپ زندہ ہیں۔ کسی انسان کا تکلیف برداشت کرنے کا اتنا لیول نہیں ہو سکتا۔ اس پر میں نے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ اس نے آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ اس ہسپتال جا، اس ہسپتال جا، مگر کوئی بھی ڈاکٹر آپریشن کرنے پر تیار نہیں تھا۔ سب کا ایک جواب تھا، ہم آپ کی موت اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتے۔ یہ وہ دور تھا جب ستیلے رشتوں نے گھر سے باہر نکال رکھا تھا۔ میں اس تکلیف میں خود گاڑی چلاتی، اپنے آپریشن کے لیے خود دوڑ دھوپ کرتی تھی۔ بہرحال ایک ڈاکٹر کو ترس آ گیا۔ اس نے آپریشن کی حامی تو بھر لی، ساتھ ہی مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ تاہم ایک مہم سی امید پر انہوں نے آپریشن کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ ڈاکٹرز کے ایسے مایوس کن ریمارکس مجھے موت کے خوف میں مبتلا کیے رکھتے تھے۔ اس موقع پر اس سینئر ڈاکٹر نے میری دکھ اور تکلیف کو دیکھ کر روتے ہوئے کہا تھا، آپ نے شرافت کی قیمت ادا کی ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں تمہاری شادی ٹوٹ گئی۔ شادی کے ریلیشن ہوتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ انہوں نے ٹیسٹوں کے لیے مجھے ہسپتال میں داخل رکھا۔ تیسرے دن میں بہت تنگ آ چکی تھی اور شاید ہسپتال سے بھاگ جاتی۔ اس دوران ڈاکٹر نے آ کر ایک آخری ٹیسٹ کرانے کو کہا۔ میرے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں تھا۔ میں خود 10 منٹ واک کیا، دوڑتی ہوئی گئی اور ٹیسٹ کرا کے واپس آ گئی۔ ڈاکٹر کو پتہ چلا تو وہ میری اس حالت میں اس اقدام پر ششدر رہ گئی اور کہا، تم کیا انسان ہو؟ اگلی صبح مزید ادویات کی لسٹ دے دی۔ جی ہاں، اگلی صبح مزید ادویات کی لسٹ مجھے تھما دی گئی۔ میں کس کو ادویات لانے کو کہتی، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں میری نیکی کام آئی، میں کمپیوٹر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتی تھی، جس کی کوئی ٹیوشن اور فیس نہیں لیتی تھی۔ اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کا فون آ گیا۔ اس کا اگلے روز جاب انٹرویو تھا، اس کی تیاری کرنا تھی۔ میں نے بتایا کہ میں ہسپتال میں داخل ہوں۔ وہ سمجھا کہ میڈم مذاق کر رہی ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ وہیں چلا آیا اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ تاہم میں نے اسے جیسے تیسے تیاری کرا دی۔ اس نے میڈیسن کی لسٹ پکڑی اور بازار چلا گیا۔ وہ 3 گھنٹے نہ آیا تو میں پریشان ہوئی۔ مجھے تو اس کے نام کا بھی علم نہیں تھا۔ بہرحال وہ 3 گھنٹے بعد آیا تو اس نے ایک میڈیسن کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ بڑی مشکل سے بہت دور سے ملی ہے۔ میرے لیے یقیناً وہاں تک جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ میرے کام آیا اور میں اس کے کام آئی تھی۔ اس نے دوا کے پیسے بھی نہیں لیے۔ اس نے کہا، جس حالت میں آپ نے مجھے پڑھایا، کیا میں اس کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ اس کے آپریشن بعد میرا آپریشن شروع ہو گیا۔ میں نے دنیا کو آخری بار دیکھا۔ بچنے کی امید کم اور رخصت ہونے کا خوف سر پر منڈلا رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر جاتے ہوئے پھر دنیا کو اپنی دانست میں آخری بار غور سے دیکھا اور سوچا۔ میری ایک فرینڈ کو ڈاکٹر بار بار کہہ رہی تھی، امید کم ہے۔ میری ایک سٹوڈنٹ اس موقع پر موجود تھی۔ اس نے کہا، میڈم اللہ کا نام لے کر جائیں، آپریشن کامیاب ہوگا۔ آپ کے ساتھ ان طلباء و طالبات کی دعائیں ہیں جن کو آپ نے بغیر لالچ کے پڑھایا تھا۔ بہت سے بچوں کو آپ کی اب بھی ضرورت ہے۔ میں بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی کا خوفناک اور دوسرا بڑا فیصلہ تھا۔ پہلا فیصلہ بیبی کو 1.25 سال کی عمر میں اس کے باپ کے حوالے کرنا تھا۔ وہ بھی میں سمجھتی تھی کہ ایسا نہیں کر پاؤں گی۔ بہرحال آپریشن ہوا۔ ڈاکٹروں نے اووری مکمل طور پر نکال دی تھی۔ ہوش آیا تو حالت بہت نازک تھی۔ الٹیاں شروع ہو گئی۔ 3 روز بعد ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گئی۔ چوتھے 5ویں روز یہ دیکھ کر اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا کہ زخموں سے خون رس رہا تھا۔ تکلیف میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا تو حقیقت کھلی کہ وہ پینک میں پیٹ کے اندر نالی لگانا بھول گئے تھے۔ اس نالی سے خون اور غیر ضروری مواد باہر آتا رہتا تھا۔ اس سے قبل 2 بار آپریشن کے دوران نالی لگائی گئی تھی۔ اب جان لیوا مراحل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی میں زخم کے گرد جگہ دبا کر خون نکالتی، کبھی یہ ڈاکٹر کرتے۔ اس دوران پیپ کا اخراج بھی ہونے لگا۔ آپ اس تکلیف کی شدت کا اندازہ نہیں کر سکتے، مگر ابھی آزمائش، امتحان اور عذاب ختم نہیں ہوا تھا۔ ٹانکے کھلوائے تو چند روز بعد پیٹ ہی کھل گیا۔
4 इंच चौड़ा जख्म हुआ। ये मुसीबत और परेशानियां, और फिर कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। इन हालात में भला हो मेरे पड़ोसियों का, वो मियाँ बीवी मुझे अपने घर ले आए। खतून ने मेरी दिन रात केयर की, डॉक्टर को घर बुला लिया जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी। 15 दिन में इनके यहाँ रही। हालत काफ़ी बेहतर हुई तो अपने घर शिफ्ट हो गई। इस ऑपरेशन के बाद वाकई अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी। गो बज़ाहिर मैं बिल्कुल ठीक और सेहतमंद नज़र आती हूँ, मगर असल में जिस्म एक फोड़ा बन चुका है। कमर में दर्द, टांगों में दर्द और बाज़ औक़ात पूरा जिस्म दुखने लगता है। अब मैंने इन सब के साथ जीने को आदत बना लिया है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी कहानी के गिर्द घूमता है, या कोई कहानी इसके गिर्द घूमती है। इंसान एक सरापा कहानी है। मेरी ज़िंदगी बैक वक्त दुखों, तकलीफ़ों, आजमाइशों, अजाबों और नवाजिशात खुदावंदी का मरका है। मेरी ज़िंदगी में ठहराव नहीं रहा। यह सिमापा और तगय्युरात से इबारत रही है। एक मौके पर मर्द, मुआशरा, रिश्ते और फितरत मुझे रुसवाई, दुख और गम की अथाह गहराइयों में ले गए। फिर मालिक कायनात ने मुझे पस्तियों से निकाल कर बुलंदियों से सरफराज कर दिया। मगर मेहरबानियों की नामेहरबानियों ने रूह को जिस तरह घायल किया, कभी कभी इसकी टीसें रुएं रुएं से उठती महसूस होती हैं। मैं एक बड़े सरकारी और ईमानदार अफसर की बेटी हूँ। नाज़ो नईम में पली। हमारा ख़ानदान 1947 में माइग्रेट करके पाकिस्तान आया। इंडिया से आकर मुल्तान में सेटल हो गए और फिर कराची चले गए। जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा की शान शौकत और दबदबा अपनी मिसाल आप था। वालिद एक बड़े अफसर ज़रूर थे, मगर वालिद के सामने वो बच्चे ही रहे। फरमाबरदार और ताबे फरमान बेटे थे। दादा जो कह देते वही फैसला और हरफ आखिर होता था। वो जितने सख्त रूह थे, दादी इतनी ही नरम खू थी। दादी का ताल्लुक बड़े घराने से था। वो भी दब के रहने वाली ना थी, इसलिए दोनों की मुश्किल से निभ पाई, और एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अलग थलग से रहते थे। ख़ानदान दादाजी के मरतब करदा क़वाइद ज़वाबित और असूलों के ज़ेरे असर था। वह लड़कियों की ज़्यादा तालीम के कायल ना थे। ताहम वालिद चौधरी गुलाम रसूल ने मुझे आला तालीम दिलवाने की कोशिश की। सर्विस के दौरान वालिद को फैमिली साथ रखने की दादा ने इजाज़त दी थी, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं स्कूल और कॉलेज जाती रही। मगर वालिद की दयानतदारी की वजह से इनकी जल्दी जल्दी पोस्टिंग हो जाती थी, जिससे मेरी एजुकेशन का सिलसिला टूटता और जुड़ता रहता, जो 6ठी जमात में मेरे फेल होने के बाइस भी बना। तालीम के दौरान मेरी लाइफ घर से स्कूल और स्कूल से घर तक महदूद थी। दुनिया की रहनाइयों को कभी महसूस किया, न बेइतनाइयों से पाला पड़ा। मेरी ज़िंदगी में कई ट्रेनिंग पॉइंट्स आए। पहला तो मैं समझती हूँ मेरी शादी थी। ये मेरी ज़िंदगी में खुशी की लहर बनकर दाखिल हुई और दुखों का धारा बनकर मुझे ज़िंदगी के बेरहम सहरा में छोड़ गई। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की तो वालिद ने शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अच्छे से अच्छे रिश्ते आए। कतर में अब्बू के दोस्त ने वहाँ सेटल नौजवान की तस्वीर भिजवाते हुए बताया कि इसके वालिदैन कराची ही में मुकीम है। वालिद ने तस्वीर देखी और अपने दोस्त के मशवरे पर इसे हाँ कर दी। इसके बाद मामलात इस ख़ानदान के साथ तय होने लगे। मुझे भी लड़के की तस्वीर दिखाई गई। लड़के का नाम खादिम था। इसमें और इसके ख़ानदान में बज़ाहिर कोई कमी ना थी। ये 5 भाई और 5वें आइड बीट। ये 5 भाई और 5वें इंजीनियर और सब खलीजी ममालिक में जॉब पर थे। मुझे बताया गया कि शादी के बाद कतर में रहना है, तो ये मेरे लिए मुसरत इंबिसात की बजाय शॉकिंग था, क्योंकि मैंने तो कभी घर की तहलीज़ भी सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने आने के अबूर नहीं की थी। मेरे लिए अजनबी देश और नामानूस लोगों में जाना परेशानी का बाइस था। मैंने अब्बू से कहा कि आपने जिस तरह मेरी तरबियत की, मेरे लिए इस तरह के माहौल में एडजस्ट होना मुश्किल होगा, मगर अब्बू ज़ुबान दे चुके थे। खादिम निकाह से 2 रोज़ कबल कराची आए। 2 दिन में क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। बहरहाल बड़ी धूमधाम से शादी हुई। वालिद के पास काफ़ी वरासती जायदाद थी। बड़े अफसर थे। जहेज़ में जो कुछ मुमकिन था बिमा गाड़ी के सब कुछ दिया।
چند دن بعد میں خادم کے ساتھ قطر شفٹ ہو گئی۔ اجنبی ملک جانے اور انجانے لوگوں کے ساتھ رہنے کے حوالے خدشات ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے خاندان کی نظر التفات اور حسن سلوک سے دور ہو گئے۔ میرے لیے یہ ایک حسین زندگی کا آغاز تھا۔ لگژری لائف کا احساس نمایاں تھا۔ اچھی رہائش، اچھا کھانا، والدین نے قیمتی سوٹوں کے سوٹ کیس بھر کے دیے۔ یہ ملبوسات ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ میں ان کو پہنتی اور اتراتی پھرتی تھی۔ اپنے گمان میں پریوں کے دیس میں آ گئی تھی۔ خاوند ڈیوٹی سے واپس آتے تو باقی وقت گھومنے پھرنے میں صرف ہوتا، مگر یہ سب کچھ ایک لہر کی مانند تھا جو جھومتی، لہراتی، گنگناتی اور بل کھاتی ساحل کی طرف آ کر معدوم اور اپنے وجود سے محروم ہو جاتی ہے۔ میں 2 ہفتے میں خوشیوں کے کلزم سے زندگی کی تنکنائیوں کی ساحل پر کھڑی تھی۔ خاوند نے چھوٹی اور معمولی باتوں پر ٹوکنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، یہ لپسٹک نہ لگاؤ۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا۔ پہناوے پر تنقید اور ہدایت کہ میں صرف اس کے والدین کے دیے ہوئے کپڑے ہی پہنوں، جبکہ میرے والدین کے کپڑے میری پسند اور قیمتی تھے، سسرال والوں کے واجبی سے تھے۔ جہیز پر تانے دیے جانے لگے، یہاں بڑی گاڑیوں میں گھومتی ہو، جہیز میں تمہیں چھوٹی گاڑی دی گئی ہے۔ تمہارے والد اتنے بڑے افسر ہیں، مال بناتے ہوں گے، مگر جہیز کم دیا۔ میں اس قسم کے رویے سے پریشان رہنے لگی۔ اس کی مجھ پر سختی بھی ہونے لگی تھی۔ گھر سے باہر لے جانا چھوڑ دیا۔ بات بات پر غصہ، ناراضگی اور چلانا اس کا معمول بن گیا۔ مجھے اس کے رویے میں شدت آنے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن یہ بھید بھی کھل گیا۔ میں فلیٹ کے اوپر والے گھر میں گئی۔ اس خاتون خانہ سے ہماری لیگس لیگ تھی۔ میں نے دیکھا ان کے لینڈ لائن فون کی CLI پر خادم کا نمبر فلک کر رہا ہے۔ اس عورت نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں کافی کچھ سمجھ گئی تھی۔ میں نے خادم کو فون کر کے اس سے فون کرنے کی وجہ پوچھی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور غلیظ گالیاں دینے لگا۔ اس کے بعد گالم گلوچ اس کا معمول بن گیا۔ دراصل اس عورت نے خادم کی کسی لڑکی سے مراسم قائم کرا دیے تھے۔ اس کے بعد میری زندگی عذاب ہونے لگی۔ یہ لڑکی ہماری زندگی میں نفرتوں کا زہر گھول گئی۔ میں نے قطر میں ابو کے دوست جس نے شادی کرانے میں کردار ادا کیا تھا اس صورتحال سے آگاہ کیا، مگر یہ بے سود رہا۔ پھر بادل ناخواستہ لاہور میں والدین کو سب کچھ بتا دیا۔ فطری طور پر میرے والدین لڑکے کے والدین کے گھر گئے، مگر ان کا رسپانس زیادہ مثبت نہیں تھا۔ یہ لوگ بھی جہیز میں کمی کے شکی دکھائی دیے۔ اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کی۔ ادھر قطر میں میری زندگی عذاب بنی ہوئی تھی۔ اس ماحول میں میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے والد سے واپس آنے کو کہا۔ انہوں نے خادم اور اس کے خاندان والوں سے پھر بات کی، مگر مایوسی ہوئی، اور بالآخر شادی کے 2 ماہ بعد میں پاکستان آ گئی۔ اس دوران پریگننٹ ہو چکی تھی۔ عزیز رشتہ داروں اور والدین نے ابورشن کا مشورہ دیا، مگر میں نے بچے کو پیدا کرنے کا اٹل فیصلہ سنا دیا، جس پر والد سمیت ہر کوئی حیرت زدہ رہ گیا۔ سسرال والوں نے دوران حمل ہی کہنا شروع کر دیا، ہمارا بچہ نہیں ہے۔ ایک عورت پر اس سے بڑا الزام، بہتان اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال ڈیلیوری ہوئی، اللہ نے بیٹی عطا کی۔ سسرال والوں نے اس پر کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ اللہ کی طرف سے یہ بچی میری پاکیزہ کردار کی گواہ بن کر بھیجی گئی تھی۔ اس کی شکل ماں پر نہیں باپ پر گئی تھی۔ وہ اپنے باپ اور دادا کی ہو بہو کاپی تھی۔ اس کے ددیال میں یہ خبر پہنچی تو دیکھنے چلے آئے۔ اسے دیکھ کر میرے کردار پر بات کرنے پر انہوں نے معذرت کی، مگر مجھے ساتھ لے جانے پر صلح کرنے سے گریز کیا۔ ان کا رویہ بھی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ابو نے خاندان کے معتبر لوگوں کو ساتھ لیا۔ معاملات سدھارنے کے لیے میرے سسرال گئے تو باتوں باتوں میں انہوں نے 6 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی۔ کہا کہ آپ بڑے افسر ہیں، 6 لاکھ سے قطر میں گھر کے لیے سامان خریدنا ہے۔ حالانکہ میں جو سامان وہاں لے گئی تھی اس سے گھر بھر گیا تھا۔ والد سفید پوش تھے، راشی اور مال بنانے والے ہوتے تو ان کے آئے روز کے تبادلوں سے ہماری زندگی ڈسٹرب نہ ہوتی۔ بہرحال وہ لوگ پنچایت کے دباؤ یا سمجھانے پر صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔
میں ایک بار پھر قطر خادم کے پاس چلی گئی۔ میں سمجھتی تھی ایمان کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تلخیاں دور ہو جائیں گی، مگر بد نصیبی نے شاید میرا آنگن دیکھ لیا تھا۔ چند روز بعد پتہ چلا کہ میرا بھائی لندن چلا گیا ہے۔ اس پر خاوند بگڑا اور بپھر گیا۔ کہنے لگا، اسے لندن بھجوانے کے لیے تیرے باپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں، جبکہ ہمیں 6 لاکھ روپے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا رویہ پہلے کی نسبت زیادہ تلخ ترش اور ظالمانہ تھا۔ بات بات پر پیٹنا شروع کر دیتا، بال نوچتا، پٹک کے فرش پر دے مارتا۔ میں والد کو اس سب سے آگاہ کرتی رہی مگر بے سود۔ میرے سسرال والے کوئی بات سننے پر تیار نہ تھے۔ ایک بار خاوند مجھے تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ 1.25 سال کی ایمان ایک سائڈ پر سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ میری اس پر نظر پڑی تو سوچا، غزالہ یہ معصوم اس ماحول میں پلے بڑھے گی تو اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ ہی میں نے بچی کے مستقبل کی خاطر جو فیصلہ کیا وہ میری زندگی کا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ خادم ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکلا تو میں ایمان کو ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گئی، جہاں رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے میڈیکل کرایا تو جسم کے ہر حصے پر نیل اور زخموں کے نشان دیکھ کر ڈاکٹر اف کرنے لگے۔ ایسا ظلم تو دشمن بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد خادم کو پولیس نے گرفتار کیا۔ چند روز بعد اس کے بھائیوں نے اپنے پاسپورٹ جمع کرا کے ضمانت کرائی اور میرا خلع کا کیس چل پڑا۔ والد بھی قطر چلے آئے۔ ایک دن میں نے ابو سے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ایمان کو میں اس کے باپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ ابو نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تاہم میرے اصرار پر انہوں نے میری حمایت کر دی۔ اگلے روز عدالت میں ابو نے خادم کی طرف میری پہچان، میرے دل اور جان ایمان کو اچھالتے ہوئے کہا، خادم یہ لو، تم اپنی بیٹی کو سنبھالو، میں اپنی بیٹی کو سنبھالتا ہوں، تمہیں بھی تو پتہ چلے بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں عدالت جاتی تو بیٹی کے سامنے آنے یا اسے اپنا چہرہ دکھانے سے گریز کرتی تھی۔ ایک روز عدالت نے ہماری علیحدگی کا فیصلہ کر دیا اور میں اپنے جگر کے ٹکڑے ایمان سے ہزاروں میل دور پاکستان چلی آئی۔ تعلیم اچھی تھی، ایک کالج میں جاب مل گئی۔ جاب اچھی مگر پرنسپل کی نظریں بری تھیں۔ میں اپنی عزت اور عفت پر کمپرومائز کرنے پر تیار نہ تھی۔ وہ زیادہ ہی تنگ کرنے لگا تو میں نے ریزائن کا فیصلہ کیا۔ ابو کو بتایا تو انہوں نے استعفیٰ دینے سے منع کیا، تاہم میرے اصرار پر وہ مان گئے اور میں استعفیٰ دے کر گھر آ گئی۔ ابو مجھے دکھ میں دیکھ کر افسردہ اور دل گرفتہ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے، غزالہ تمہیں میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اس پر میں نے چونکتے ہوئے کہا، نہیں ابو، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ شریف آدمی ہیں، رشوت نہیں لیتے، اپنے تو کیا غیروں کی بھی مدد کرتے ہیں، آپ اور گناہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر والد نے بتایا، میں نے تیری والدہ شمیم کے اوپر بڑے ظلم کیے۔ وہ حسین و جمیل عورت تھی، اتنی خوبصورت کہ ایک جن کا اس پر سایہ تھا۔ محمد حسین نامی جن اس پر آتا تو ظاہر ہے وہ اپنے حواس میں نہیں رہتی تھی۔ ایسا ہوتا تو میں اس پر تشدد کرتا، حالانکہ وہ بے قصور ہوا کرتی تھی۔ اب ایسا ہی تیرے ساتھ ہو رہا ہے، جو اللہ کی طرف سے میرے شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ میری والدہ میرے بچپن میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ رشتہ دار مجھے میری والدہ کی ہو کاپی سمجھتے ہیں۔ میں نے کالج کی ملازمت چھوڑی تو اس کے 2 ماہ بعد ابو دل کے اٹیک کے باعث دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان دنوں مجھے بھی صحت کے شدید مسائل کا سامنا تھا۔ میری زندگی میں یہ آزمائش اور عذاب کے دن تھے۔ والد کی وفات کے بعد معاملات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ مجھے گھر والوں نے بھائی کے پاس لندن بھجوا دیا، جہاں میں جس کو اپنے ہاتھوں سے بھائی کی دلہن بنا کر لائی تھی، اس کا رویہ پہلے ترش پھر کڑوا اور اس کے بعد زہریلا ہو گیا۔ بات بات پر ٹوکنا ان کی عادت بن گئی۔ آج اس نے 2 روٹیاں کھا لیں، چائے میں دودھ زیادہ ڈال لیا، یہ ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ لوگ لندن کی خوبصورتیوں اور گہما گہمی میں کھو جاتے ہیں، جبکہ میں وہاں رویا کرتی تھی۔ لندن میں چونکہ فراغت بھی تھی اس لیے لائبریری چلی جاتی۔ اس میں اردو کتب کا سیشن تھا، جہاں میں نے بڑے بڑے پاکستانی رائٹرز کی کتابیں پڑھیں۔
مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا، اسلامی لٹریچر بغور پڑھا۔ میری زندگی میں اسلامی لٹریچر کے مطالعے کے بعد صوفیانہ رنگ در آیا۔ انسانیت کی خدمت کا درس تو ابو نے ابتدا میں دینا شروع کر دیا تھا، تاہم لندن میں اسلامی کتب کے مطالعے کے بعد انسانیت کی خدمت کی خاصیت پختہ تر ہو گئی۔ چند ماہ بعد لندن سے بھابھی کے رویے سے تنگ آ کر واپس پاکستان آ گئی، جہاں علام و مصائب میرا راستہ دیکھ رہے تھے۔ قطر سے آنے کے بعد میں نے اپنی ایجوکیشن کو مزید بہتر کیا۔ کراچی سے اسلام آباد جا کر کچھ کورسز کیے، جس کی بنا پر ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن میں ملازمت مل گئی۔ اس کے ساتھ ہی ستیلی ماں، بھائی اور بہنوں نے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا، والدین نے تعلیم دلا دی، شادی کر دی، اب مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، یہاں سے جاؤ، اپنا کماؤ اور کھاؤ۔ میں کہاں جاتی؟ زندگی بڑے گھروں میں اور ناز و نام سے گزاری تھی۔ بہرحال آمدن کے مطابق پسماندہ علاقے میں ایک گھر کرائے پر لیا، جس میں بجلی تو تھی، پنکھا نہیں تھا۔ رات کو بے اختیار غم سے چیختی اور چلاتی تھی۔ اس چیخ و پکار پر پڑوسیوں کی شکایات اور اعتراضات پر 3 گھر تبدیل کرنے پڑے۔ عشرت کی زندگی سے محرومی اور اسرت کی زندگی مقدر بننے پر ایک فیصلہ کیا۔ یہ میری زندگی کا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تنخواہوں سے بچت کر کے 25,000 جمع کی اور والد کی جائیداد میں حصے کے لیے عدالت چلی گئی۔ ایک کوٹھی ابو نے اپنی دوسری بیوی کے نام کر دی تھی، باقی جائیداد ابو کے نام تھی۔ میں عدالت رکشوں پر جاتی تو امی اور بھائی بہن بڑی گاڑیوں میں آتے تھے۔ میرے رویے میں میرے ستیلے رشتوں کے خلاف شدت نہیں تھی۔ عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آنے سے قبل ان لوگوں نے میرے ساتھ صلح کر لی، ڈیفنس کی کوٹھی میرے نام کر دی اور ایک عجیب اور حیران کن شرط رکھ دی: غزالہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گی اور گھر غزالہ کی مرضی اور منشا پر چلے گا۔ اس کے بعد سے میں کینٹ والے گھر میں شفٹ ہو گئی، جہاں والدہ کی صحت اور دیگر ضروریات کا پورا خیال رکھتی۔ ایک بھائی کی شادی ابو کی زندگی میں ہو گئی تھی، دوسرے بھائی اور بہن کی شادی میں نے کر دی اور ایک بہن کے ساتھ رہتی اس کا رشتہ دیکھ رہی ہوں۔ زندگی واقعی ایک کہانی ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ میرے ابو جو انہوں نے نگینے کے ساتھ کیا، اس کی سزا ان کو اپنی بیٹی کو آزمائش و عذاب کی صورت میں ملی۔ نگینہ یعنی میری ماں، جو انہوں نے میری ماں کے ساتھ کیا، اس کا بدلہ انہیں اپنی ہی بیٹی یعنی کہ مجھ پر آزمائش اور عذاب کی صورت میں ملا۔ ایک کہانی خادم اور ایمان کی چل رہی ہے۔ ایمان خادم کی سزا بنے گی۔ لندن والے بھائی کے 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ بیٹا جوان اور اس کا اپنے ابو اور امی سے رویہ گستاخانہ رہتا ہے۔ یہ لوگ اپنے بیٹے سے تنگ ہیں۔ میرے ساتھ رواں رکھے رویے کا انہیں بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ خادم کے والدین کی بربریت کی سزا کے لیے کوئی اور کہانی چل رہی ہوگی۔ جب سے میں نے اپنے ابو کے گھر شفٹ ہوئی ہوں، میری زندگی کی تلخیاں کم ہو گئی ہیں، مگر میرے اندر ایک تڑپتی ہوئی ممتا موجود ہے۔ ایک کامیاب مستقبل کا یقین کیے ہوئے ہوں۔ اب اللہ میری سنتا اور مانتا ہے۔ کبھی تو بن کہے نوازشات کی بارش ہوتی تھی۔ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے۔ ایک بار دودھ پینے کو دل کیا، مارکیٹ جانے کا ارادہ نہیں تھا، گھر میں دودھ موجود نہیں تھا، کیا کیا جائے؟ یہ سوچ رہی تھی کہ گیٹ پر بیل ہوئی، دروازہ کھولا تو دودھ والا کھڑا تھا۔ اس نے کہا، آپ کے پڑوسی گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے سوچا یہ دودھ آپ کو دے دوں، آپ استعمال کر لیں۔ کبھی بریانی کھانے کو دل کیا تو پڑوس سے بنی بنائی آ گئی۔ ایسا کئی بار ہوا ہے۔ اب اللہ کی رحمت سے جو پلاننگ کرتی ہوں، وسائل اس قدر ہیں کہ پلاننگ پر عمل کر لیتی ہوں۔ یہ میری زندگی کے وہ دل خراش واقعات تھے جو میں نے گزارے اور موت کو بہت قریب سے دیکھا، لیکن خدا کی قدرت، میں کبھی موت کا مزہ چکھ نہیں سکی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو آج میں اپنی زندگی کے واقعات آپ کے ساتھ یوں بیٹھی شیئر نہ کر رہی ہوتی۔ خیر، وقت تھا، گزر گیا۔ اب زندگی جیسے تیسے اللہ کے حوالے چل رہی ہے۔ آگے کیا کچھ ہونا باقی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن زندگی کا سفر ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہونا ہے، اس بات پر میرا پختہ یقین ہے۔
یہ تھی مس غزالہ کی کہانی جو انہوں نے خود اپنی زبانی سنائی۔ اس طرح کے مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔